السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک الوہاب اہل المجد والثناء یؤتی الحکمۃ من یشاء احمدہ سبحانہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 84 اور 85 کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ کہف کا 11واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جسے تاریخ میں قرآن مجید ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سورہ کہف کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہے، اور عموماً ہم جمعہ کے دن اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کی فضیلت سے آگاہ ہیں۔ میں آج اس رکوع کے تعلق سے، جس میں ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مشن کیا تھا اور اس مشن کو اس نے کس طرح تکمیل کو پہنچایا، یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ذوالقرنین، میں اس وقت تاریخ کے حوالے نہیں دوں گا کہ ذوالقرنین کون تھا، کون بادشاہ تھا، کس زمانے میں پیدا ہوا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ البتہ اس کا مشن کیا تھا۔ اس کا مشن 3 بنیادیں تھیں، اس کی 3 اجزاء اور 3 پارٹ تھے اس کے مشن کے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن مجید کے اندر بہت سارے کیریکٹر پیش کیے گئے، اچھے کیریکٹر بھی پیش کیے گئے، برے کیریکٹر بھی پیش کیے گئے۔ کہیں قارون کا کیریکٹر پیش کیا گیا تو ذوالقرنین کا کیریکٹر پیش کیا گیا۔ کئی قوموں کے کیریکٹرز پیش کیے گئے تاکہ انسان اپنے چہرے کو اس میں دیکھ سکے اور اپنا رخ متعین کر سکے، اپنا قبلہ درست کر سکے۔ اس میں سے ایک کیریکٹر ہے ذوالقرنین کا کیریکٹر۔ ذوالقرنین، اس کی کیا خصوصیات ہیں، آج ہم اس پر غور کریں گے۔ اس کا مشن کیا تھا؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مشن کے 3 اجزاء تھے۔ پہلا جز ذوالقرنین کے مشن کا یہ تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ قرآن کا اعلان، یہ ڈکلیریشن قرآن نقل کرتا ہے جو ذوالقرنین کہتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ کہتا ہے اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یہ اس کا مشن تھا۔ ہم اسے بہتر ایوارڈ دیں گے جو نیک عمل کریں گے اور عمل صالح کریں گے۔ اس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب انہوں نے مضبوط دیوار باندھی اور یاجوج و ماجوج کے فتنے سے وہاں کے قوم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا، پروٹیکٹ کیا، تو انہوں نے اپنے نام کے ڈنکے نہیں بجائے اور ان کے حواریوں نے ان کے نام کے گن نہیں گائے، بلکہ ذوالقرنین نے بڑی انکساری و عاجزی کے ساتھ کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ میں نے اپنے سے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر، اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ کے بلبوتے پر یہ کام نہیں کیا، بلکہ قال ھذا رحمت من ربی، یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ مضبوط دیوار جسے میں نے بنا کر تم کو محفوظ کر دیا ہے، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے بلکہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب قیامت آ جائے گی تو ایک مضبوط آہنی لوہے کی دیوار زمین بوس ہو جائے گی، پیوند خاک ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ نہیں وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی اور یہ میرا بہت بڑا کارنامہ نہیں، بلکہ قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ اس کے مشن کا پہلا جز یہ تھا کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، قیامت کی یاد دلانا، آخرت کی طرف ان کو بلانا اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی انسانوں کو دعوت دینا، یہ اس کے مشن کا پہلا جز تھا۔ اور پھر دوسرا جز جو اس کے مشن کا تھا وہ عدل کا قیام، ظلم کا خاتمہ۔ قرآن مجید ذوالقرنین کا یہ قول نقل کرتا ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، جو ظلم کرے گا اس کو ہم قریب کڑی سزا دیں گے، یعنی ظلم کا خاتمہ کریں گے، انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ ذوالقرنین کے مشن کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، نیک اعمال کی طرف بلانا، اور پھر آخرت کا خوف دلانا، یہ ذوالقرنین کے مشن کا پہلا حصہ تھا۔ اور دوسرا حصہ کیا تھا؟ انصاف قائم کرنا، ظلم کو مٹا دینا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کو پکڑنا، یہ عدل و قسط کا نظام قائم کرنا، یہ ذوالقرنین کے مشن کا دوسرا حصہ تھا۔ ذوالقرنین کے مشن کا تیسرا حصہ وہ انسانیت کا سچا درد رکھنے والا تھا، مجبور پریشان حال انسانوں کی خدمت، ان کے مسائل کو حل کرنا، اس کے مشن کا تیسرا اہم جز تھا۔ غور کیجئے، وہ ایک قوم کے پاس جاتا ہے، بہت دور دراز مقام پر سفر کرتا ہے، اور اس قوم کے پاس پہنچے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ان کا قومی رشتہ تھا، نہ نسل کا رشتہ تھا، نہ زبان کا رشتہ تھا، بلکہ وہ تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا تھا۔ ذوالقرنین ایسی قوم کے پاس پہنچتا ہے جن کی زبان سے بھی وہ ناواقف تھا۔ قرآن کہتا ہے لا یکادون یفقہون قولا، ان کی زبان کو بھی وہ نہیں سمجھتا تھا، ایک اجنبی قوم تھی۔ لیکن وہاں جانے کے بعد اسے پتہ چلا، وہ قوم آتی ہے، کہتی ہے کہ یہاں پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا کر رکھ دیا گیا ہے، تو ان سے ہمیں حفاظت چاہیے۔ ذوالقرنین کھڑے ہو گئے اور اپنے فہم و فراست سے، فہم و تدبر سے اور حسن و انتظام سے ایک پختہ دیوار بنا کر اس قوم کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا، ایک پرماننٹ سلوشن اس کو پیش کیا۔ لوگوں کے مسائل کو، ان کے درد کو سمجھ کر حل پیش کرنا، یہ ان کے مشن کا تیسرا حصہ تھا۔ ذوالقرنین کے مشن کے 3 حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تیسرا مشن کا تیسرا حصہ تھا کہ لوگوں کے درد کو سمجھنا، ان کی مجبوریوں کو سمجھنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، اور پھر اس کے لیے ایک پرماننٹ سلوشن پیش کرنا، یہ ذوالقرنین کے مشن کا تیسرا حصہ تھا۔ یہ سرنگاتی پروگرام تھا جو ہمیں ذوالقرنین کے کردار سے نظر آتا ہے۔ نمبر 1 دعوت دین، نمبر 2 ظلم کا خاتمہ، تیسرا انسانوں کی خدمت کرنا، یہ ذوالقرنین کے مشن کے 3 اہم حصے تھے۔ آپ غور کریں گے تو اس 3 نکاتی پروگرام کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کی بھی آج یہی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام ہم لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ ہمارے بھی مسائل حل ہوں گے۔ ہمیں بھی آج ان سب نکاتی پروگرام جو ذوالقرنین کا تھا اس کو لے کر کھڑے ہونا ہے، دعوت دین کو پیش کرنا، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھنا، اور پھر مجبوروں کو، مسائل کو حل کرنا اور پرماننٹ سلوشن ان کے سامنے پیش کرنا۔ آج بھی ہندوستانی مسلمان اگر یہ مسائل لے اس سرنگاتی پروگرام کو لے کر اٹھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے کامیابی کی راہیں بڑی آسانی کے ساتھ کھل سکتی ہیں۔ میں قرآن کے بیان کے روشن میں پھر اس کے بعد اس جو 3 پوائنٹ پروگرام تھا اس کو کیسے بروئے کار لایا، 3 پوائنٹ پروگرام اس کے مشن کا حصہ، اور پھر اس مشن کو پورے کرنے کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن اس سلسلے میں 2 باتیں پیش کرتا ہے۔ اس سرنگاتی پروگرام کو عمل درآمد کے لیے وہ 2 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، 2 طریقے اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید نے پہلی بات یہ کہی کہ جب ذوالقرنین کے سامنے قوم نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو ذوالقرنین نے انہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی
جو یاجوج ماجوج آتے ہیں ان کے مقابلے میں تم دعا کرو، ہاں دعا کرتے رہو، نمازیں پڑھو، توبہ و استغفار پڑھو. ہاں یہ بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے جب مسائل شدید ہوتے ہیں اور ہر مشکل حالت کے اندر، ہر مشکل موقع پر انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں. یہ بھی مشن کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ مادی وسائل کو حل کرنے سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا، یہ توکل کا حصہ نہیں ہے. اسباب کو استعمال کرنا، اسباب کو استعمال کرنے کے بعد ان مسائل کے حل پر غور کرنا اور پھر اپنے رب سے تعلق جوڑنا اور اس کا تعلق اپنے رب سے جوڑنا، یہ مشن کا اہم حصہ ہوتا ہے. اس مشن کی تکمیل کے لیے تو ذوالقرنین نے مشن کی تکمیل کے لیے کیا اسباب استعمال کیے؟ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے استعمال کا بھی انہیں حکم دیا. ذوالقرنین نے اسباب کے راستے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور ایسے تدابیر اختیار کی جو مٹیریل مینز ہوتے تھے ان کو استعمال کیا. قرآن مجید کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے قرآن مجید نے ان کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہم نے ہر قسم کے اسباب و وسائل مہیا کر رکھتے تھے. جتنے ریسورسز ضرورت تھے ایک بادشاہ کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، تین جو مشن کے حصے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب درکار تھے، جو وسائل اور ریسورسز درکار تھے، وہ ریسورسز ہم نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے. وہ لکھتے ہیں وہ وسائل کے در پہ ہو گیا، یعنی جو وسائل مہیا تھے ان تمام وسائل کو مہیا کیا اور پھر اس وسائل کے ذریعے سے ان ریسورسز کو اپنی حکمت سے، اپنی فراست سے، اپنی حسن تدبیر سے ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہوا. اور پھر یہ جو فقرہ ہے فاتبہ سببا، اس رکوع کے اندر 3 مقامات پر آیا. جیسے اس نے 3 مہمات سر کی، ذوالقرنین نے 3 مہمات کو سر کیے ہیں اور تینوں مہمات کے موقع پر قرآن کہتا ہے فاتبہ سببا ثم اتبع سببا، کہ اس نے ان اسباب کو استعمال کیا جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اس اسباب کو انہوں نے استعمال کیا. جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے تھے ان ریسورسز کو جمع کیا اور ان مسائل کو حل کے لیے تدابیر نکالی. حضرات تفسیر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار بنائی اور اس کو سرخ کر کے اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دیا یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو گئی اور یاجوج ماجوج اس کو توڑ کر داخل نہیں ہو سکتے تھے. مومن دنیوی اسباب سے غافل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی یا اپنی ذات کی زندگی، تو وہ کبھی اسباب سے، ریسورسز سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا، تدبیر سے، اسٹریٹجی سے، پلاننگ سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا بلکہ جو کچھ ریسورسز مہیا ہیں اسی کو توکل کہا گیا. حدیث میں بات ملتی ہے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کو باندھا جائے پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، تمام تدابیر اختیار کی جائیں. حضرت ذوالقرنین نے پوری کی پوری تدابیر استعمال کی. انہوں نے تانبے کی لوہے کی دیوار بنائی، اس کے اندر تانبا پگھلا کر ڈالا، ایک ایسی مضبوط دیوار بنائی کہ جس کو یاجوج ماجوج توڑ کر داخل نہیں ہو سکتے تھے. ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ اس بہترین طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا کہ پھر اللہ سے دعا مانگے تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہی مومن جو کامیابی کے راہ تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا مشن پورا ہو سکتا ہے. اور دوسری جو تدبیر اس نے اختیار کی وہ یہ کہ اس قوم نے دیوار خود کیوں نہیں بنائی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو قوم ذوالقرنین جس قوم کے پاس پہنچا تھا اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے اس پہاڑ کے اس پار سے یاجوج ماجوج آ کر حملہ کرتے ہیں، ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، تو اسے یہاں دیوار پار کرنے کی تدبیر دی. تو آخر وہ قوم کیوں دیوار نہیں بنائی؟ تو قرآن کہتا ہے کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ ایسا نہیں. قرآن بالکل واضح کہتا ہے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا. قرآن کہتا ہے کہ اس قوم نے کہا ذوالقرنین سے اگر تم چاہو تو ہم تمہیں خراج دیں گے، ہم تمہیں ٹیکس ادا کریں گے، پیسہ دیں گے، دولت لا کر دے دیں گے. اور پھر وہ قوم کیوں نہیں بنائی؟ جب ان کے پاس پیسہ تھا تو وہ قوم کیوں دیوار نہیں بنائی اور ذوالقرنین کے پاس کیوں آئے اس دیوار کو بنانے کی درخواست دے کر؟ تو پھر اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا.
انہوں نے کہا قال ما مکنی فی ربی خیر، نہیں مجھے تمہارے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، مجھے ٹیکس ویکس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا فاتبعونی بقوہ، تم البتہ مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اس قوم کے ساتھ دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، مین پاور بھی تھی، اور ذوالقرنین نے ان کی دولت نہیں مانگی، مجھے دولت نہیں ہے، میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے مجھے کافی ہے، البتہ تم مین پاور کے ذریعے فاتبعونی بقوہ، مین پاور کے ذریعے سے، لیبر کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اور پھر ذوالقرنین کے توقع کی، ذوالقرنین کے پاس، پھر آخر وہ قوم کیوں ذوالقرنین کے پاس، جبکہ ان کے پاس مین پاور بھی تھا، دولت بھی تھی، تو وہ خود دیوار کیوں نہیں باندھی؟ یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے مطالعے سے کہ ذوالقرنین کے پاس پلاننگ تھی، اس کے پاس آئیڈیا تھے، اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جذب عمل تھا، جو اس قوم کے پاس نہیں تھا۔ صرف دولت رکھنا، مین پاور رکھنا کافی نہیں ہوتا کسی چیز کو بنانے کے لیے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذوالقرنین کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور آئیڈیا تھا کہ اس نے لوہے کی دیوار بنا کر اس میں تانبا پگھلا کر ڈال کر اس قوم کو اس سے نجات دلائی، اس قوم کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے اور ان کے حملوں سے اسے نجات دلائی۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹریٹجیز کی اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ذوالقرنین کے پاس وہ تمام ریسورسز موجود تھے جو اپنے اس کے رب نے انہیں عطا کیا تھا، وَكُلُّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ سَبَبًا، وہ تمام ریسورسز، ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی بنانا، پلاننگ کرنا، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کی تھی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اس قوم کو، جس قوم کے پاس پہنچے تھے، وہ یاجوج ماجوج سے انہیں نجات دلائی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہا انوویشن کی ضرورت ہوتی ہے، نئے نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آئیڈیاز کو نافذ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا، اور اس کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کرنا۔ اس کے ذریعے قرآن کہتا ہے ذوالقرنین نے اپنے اسباب کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا۔ برادران اسلام، اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج انسانیت کو اسی چیز کی ضرورت ہے، جبکہ آج ساری انسانیت پریشان ہے، غربت اور افلاس اور طرح کے بدحالی اور پریشانی ہے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کو خدا کی رحمت کا پرتو بن کر اٹھنا چاہیے، اور ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمیں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر اٹھنا چاہیے۔ اسلام دین رحمت ہے، اس رحمت کے گواہ بن کر، شاہد بن کر اگر ہم اٹھیں گے اور پھر انبیاء کے طریقے پر اور جو کیریکٹرز بتائے گئے ان کے طریقے پر عمل کریں گے، اور ہمارے نوجوان اگر آگے آئیں گے اور ان مسائل کا حل ایک نئے تدبیروں کے ذریعے، نئے انوویشن کے ذریعے سے نئے سولوشن ڈھونڈیں گے، اور پھر ہم ایک کامیاب امت بن کر اٹھیں گے۔ میرے دوستوں، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے، تو یہ دو ہتھیار اگر ہمارے پاس ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ اور یہ معاملہ صرف انفرادی حد تک نہیں، بلکہ انفرادی و اجتماعی دونوں صورتوں کے اندر اسباب کو استعمال کرنا، نئی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا، دعوت دین کا کام کرنا، ظلم کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا، اور پھر انسانوں کی خدمت کرنا، بے لوث خدمت، بغیر اجرت کے، جیسے ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کوئی اجرت کی ضرورت نہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا میرے لیے کافی ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع ہے، تمام ریسورسز کو لا کر جمع کر دیتے ہیں، 313 آپ کے پاس تھے، نوجوان لا کر کھڑے کر دیتے ہیں، پھر جا کر رات میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو کامیابی آسمان سے اترتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے آج کے اس تقریر کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا، نئے نئے آئیڈیاز کو سوچنا پڑے گا، اور پھر امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے جو نئی نئی اسٹریٹجیز ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے دعوت دین کا کام کرنا، اور پھر انسانوں کے مسائل کا کام کو حل کرنا،
اور عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسی پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور مسلمان آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. ہمارے اسلاف نے نئے جو ہے ایجادات کی ہیں، چاہے وہ میڈیسن کے لائن میں ہو یا انجینئرنگ کے لائن میں ہو یا فلکیات کی لائن میں، اور پھر وہ ان کی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اٹھیں اور دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ دعوت دین کا کام کریں، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اٹھیں اور ساری دنیا پر چھا جانے کا ہمارے اندر عزم پیدا ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.